نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الحنين المكين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المقدس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلماء أمته وصلحاء ملته وأتقياء دينه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد۔ سب سے پہلے تمام حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر تمام حضرات کو جن سے ملاقات نہیں ہو سکی خلوص دل اور صمیم قلب سے عید مبارک۔ الحمدللہ مسلمانوں کا عالمی اور بین الاقوامی عبادت کا تہوار حج جو مکۃ المکرمہ میں ادا کیا جاتا ہے وہ ادا ہو چکا ہے، اور اب بہت سارے حجاج طواف الوداع کر کے وطن واپس لوٹ رہے ہوں گے، لیکن حجاج کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو حج کی ادائیگی کے بعد اب مدینہ طیبہ جانے والے ہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں کے درمیان یہ ایک ایسا بابرکت اور پاکیزہ عمل حج کے دوران بھی اور بغیر حج کے عمرے کے ایام میں بھی موجود رہتا ہے کہ مسلمان اس وقت تک اپنے حج کو مکمل سمجھتے نہیں جب تک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر کے حاضری نہ دیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو حج ادا کرے اور حج ادا کرنے کے بعد میری قبر پر آ کر کے سلام نہ کرے اس نے ہم سے وفا نہیں کی، اور جو حضور سے وفا نہیں کر سکا وہ اللہ سے بھی وفا نہیں کر سکتا، جو حضور کا نہیں بن سکتا وہ اللہ کا بھی نہیں بن سکتا۔ اور اسی لیے آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جب ایمان والے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی گناہ کر بیٹھیں، ان سے کوئی خطا ہو جائے، ان سے کوئی چوک ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو وہ کیا کریں؟ وہ پہلے اللہ کے حضور اس گناہ سے معافی طلب کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ گناہ گار گناہ کے ارتکاب کرنے کے بعد اور اللہ سے توبہ کرنے کے بعد چل کر کے آ کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضری دے لیتا ہے، آپ کے پاس حاضر ہو جاتا ہے، اور پھر آپ بھی اس کے لیے استغفار فرما دیں، آپ بھی اللہ سے اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، آپ اللہ کو اس دعا کے نتیجے میں ضرور بالضرور اس مومن بندے کے گناہ کو معاف کرنے والا پائیں گے۔ مفسرین کرام کا متفق علیہ یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جس طرح یہ آیہ مبارکہ آپ کی زندگی میں
اس وقت کے مسلمانوں کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ تھی۔ اسی طرح بالکل قیامت تک اگر اہل ایمان میں سے کوئی شخص کسی گناہ کا، خطا کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اور وہ چل کر کے آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور پھر توبہ کرنے کے بعد آپ کی بارگاہ سے وہ معافی کا طلبگار ہوتا ہے اور آپ اس پر رحم فرماتے ہوئے اس کے لیے رب کے حضور معافی اور اس کی بخشش اور استغفار کے لیے اپنے دست دعا کو بلند فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی شک اور شبے کے ایسے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ہوا یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ایک اعرابی، جسے ہم گنوار کہتے ہیں، اجٹ کہتے ہیں، دیہاتی کہتے ہیں، اسے جب اس آیہ مبارکہ کا پتہ چلا تو اس نے سفر کیا اور سفر کر کے آ کر کے مدینہ طیبہ پہنچا اور پوچھا کہ آقا علیہ السلام کہاں پر ہیں، تو بتلایا گیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو پردہ فرما گئے ہیں۔ وہ بہت رویا اور کہنے لگا مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر لے جایا جائے، میں وہاں جا کر کے دعا کر لوں۔ جب اسے قبر پر لے جایا گیا تو وہ جا کر کے قبر سے لپٹ گیا اور لپٹ کر کے رونے لگا اور کہنے لگا اے اللہ کی بہترین مخلوق، جس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹیلوں اور صحراؤں کو پاکیزہ بنا دیا، جو اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین مخلوق ہے، جن کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے طفیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ میں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، لیکن اب آپ ظاہری دنیا اور ظاہری زندگی میں موجود نہیں، آپ کی قبر انور ہے، میں اب بھی آپ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ آپ میرے گناہوں کی معافی کے لیے دست دعا کو بلند کر دیں۔ قبر انور سے ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا، اعلیٰ السنن نے بھی روایت کیا، اور 85 کتابوں نے اس واقعے کو نقل کر کے کہا کہ اس اعرابی نے خود اپنے کانوں سے، اور جو لوگ چاروں طرف موجود تھے اپنے کانوں سے سنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا اے اعرابی بے فکر رہو، تم جس نیت کے ساتھ یہاں میری بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اللہ نے تمہاری حاضری کو اور نیت کو قبول کی اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، مدینہ طیبہ جانا اتنا بڑا انعام ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو میری قبر پر حاضر ہو کر کے اس نے زیارت کی نیت سے میرے مزار پر انوار کی زیارت کی، فرمایا کہ وجبت لہو شفاعتی، شفاعت ہو نہیں گئی، شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی، اللہ نے اس بندے کو بخش دیا ہے۔ یہ نیت پر ہے کہ بندہ کس نیت کے ساتھ اس بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوتا ہے، اور جب بندہ وہاں سچی نیت کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بندوں پر بے پناہ کرم کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کو اتنا پاک بنایا اور شفا بنایا کہ مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے پہلے دار الوبا کہلاتا تھا۔ یہاں بیماریاں ہوتی تھیں، امراض ہوتے تھے۔ صحابہ کرام نے جب ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ میں تشریف لے کر کے آئے تو روزانہ کبھی کسی صحابی کو شدید بخار ہو جاتا، کبھی شدید سر میں درد ہوتا، کبھی پورا جسم وہ درد کے مارے وہ کپ کپانے لگتا، اور کبھی عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کھڑے ہو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو مسجد نبوی میں جو بالکل ابتدائی طور پر قائم ہوئی تھی، کھڑے ہو کر کے دعا فرمائی کہ اے باری تعالیٰ اپنی لعنت فرما، اپنی لعنت فرما عتبہ پر، شیبہ پر، ولید پر اور ان تمام دشمنوں پر
جن کافروں کی وجہ سے ہم نے تیرے شہر مکہ کو چھوڑا اور اس مدینے میں آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو بلایا کہ بلال کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، تم اتنے ناراض ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، حضور ہم جب سے آئے ہیں ایک مصیبت کا شکار ہیں، ایک بیماری ختم ہوتی ہے دوسری بیماری گھیر لیتی ہے، ایک مصیبت جاتی ہے دوسری مصیبت پکڑ لیتی ہے، ایک وبا آتی ہے اور وہ جب نکل کے جاتی ہے پیچھے دوسری وبا کھڑی ہوتی ہے۔ ہمارے جسموں کو دیکھیں، صحت مند جسم تھے، ہم اتنے نحیف و لاغر ہو گئے، اتنے لاغر ہو گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب 6 ہجری میں واپس مکۃ المکرمہ صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے تھے تو اہل مکہ میں یہ بات مشہور تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ جتنے صحابہ ہیں ان کو بیماریوں نے لاغر کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے، اور اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ان کے لیے بیت اللہ کا طواف کرنا بھی اب آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہو گیا ہے۔ چنانچہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پہنچی تو آپ نے پہلی بات تاکید کے طور پر صحابہ کرام کو یہ فرمائی کہ جب آپ طواف کرنے لگے 6 ہجری کے بعد 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کی ایک شرط کے مطابق، تو طواف کرتے وقت آپ رمل کریں، اور رمل کا مطلب یہ تھا کہ کمزوری کے ساتھ طواف نہیں کرنا۔ آج حجاج کرام بغیر کسی ضرورت کے آپ نے دیکھا ہوگا طواف کے کچھ شوطوں میں اکڑ کر کے چلتے ہیں، یہ اس سنت نبوی کی یادگار ہے۔ حضور نے فرمایا کافروں پر تمہاری طرف سے یہ پیغام نہیں جانا چاہیے کہ آپ کمزور ہو تاکہ وہ کل کو حملہ نہ کر دیں۔ چنانچہ صحابہ کرام اپنی تمام تر بیماریوں اور کمزوریوں کے باوجود اکڑ کر کے طواف فرمانے لگے۔ یہ کوئی فخر نہیں تھا، یہ تکبر نہیں تھا، یہ صرف یہ پیغام دینا تھا کہ دشمن اہل ایمان کو کمزور نہ سمجھے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست دعا کو بلند فرمایا اور فرمایا کہ اے باری تعالیٰ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے لیے دعا فرما کر کے اس کو حرم بنایا تھا، میں تیرا حبیب ہو کر کے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس مدینہ طیبہ کو دار الوبا نہیں دار الشفا بنا دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اس کے مد میں، اس کے سا میں، اس کے ثمرات اور رزق میں برکت عطا فرما، اس کی مٹی کو شفا بنا دے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دعا فرمانا تھا کہ رات کو خواب میں آپ نے دیکھا ایک بالکل کالی بھجنگ عورت ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ مدینہ طیبہ سے نکل کر کے باہر جا رہی ہے۔ چنانچہ صبح ایک صحابی مکۃ المکرمہ سے ہو کر کے واپس مدینہ طیبہ جب پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی؟ تو شخص کہنے لگا ملاقات تو کسی سے نہیں ہوئی، البتہ میں نے ایک بالکل کالی سیاہ عورت کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، انتہائی خوفناک چہرہ تھا، اسے میں نے نکل کر کے جحفہ کے مقام کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا اور مدینہ طیبہ کے تمام وباؤں کو، تمام بیماریوں کو، تمام امراض کو نکال کر کے مدینہ سے باہر کر دیا، اور اسی لیے فرمایا کہ اب یہ دار الشفا ہو گیا، جو اس میں داخل ہو جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کی برکت سے اس کو شفا یابی عطا فرما دے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب گھوڑوں اور اونٹ کی پشت اور پیٹھ پر بیٹھ کر کے سفر کرتے تو سفر کرتے کرتے جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے اگر کسی صحابی کے چہرے پر کوئی کپڑا دھول، گرد اور غبار کی وجہ سے ہوتا تو اس کو حکم فرماتے کہ اپنے چہرے سے کپڑے کو ہٹا دو، یہاں کے گرد اور غبار میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، وہ بھی دوا ہے۔ ہمارے محترم امین صاحب بیٹھے ہیں، ان کے دوست حال میں شدید قسم کے ڈپریشن اور شدید قسم کی ایک بیماری کا شکار ہو گئے، انہی کے مشورے پر وہ مدینہ طیبہ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے کوئی میڈیسن نہیں کھائی، کوئی اور علاج نہیں کروایا، صرف
مدینہ طیبہ جانے کے نتیجے میں اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو شفا عطا فرما دی، بالکل صحیح اور سالم، بالکل صحت مند ہو کر کے وہ واپس لوٹے، گویا کہ ان کو کوئی مرض ہی نہ تھا۔ اہل ایمان آج بھی ہم لاکھوں روپیہ ہسپتالوں میں خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں روپیہ، بلکہ بسا اوقات نوبت اب کروڑوں تک پہنچ جاتی ہے، اور کوئی بیماری وہ ختم ہو کر کے نہیں دیتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شہر طابہ ہے، یہ شہر طیب ہے، اور اسی لیے ہم اس کو مدینہ نہیں کہتے، مدینہ طیبہ کہتے ہیں۔ یہ پاک ہے، یہ سرزمین پاک ہے، اور جو اس کے اندر داخل ہو گیا اللہ اس کو گناہوں سے بھی پاک کر دے گا، بیماریوں سے بھی پاک کر دے گا۔ اس لیے کسی کو بیماری ہو جائے اور اللہ نے اس کو استطاعت بخشی ہو، اس کے پاس گنجائش ہو، تو وہ کبھی بھی مدینہ طیبہ کی حاضری کو نہ چھوڑے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بعد میں اموی خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہیں جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مستقل ایک قاصد کو روانہ فرماتے تھے صرف اس کام کے لیے کہ جا کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں میری طرف سے سلام کو پیش کر دیا کریں۔ یہ اس بات کا پیغام ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو فراخی عطا فرمائی ہے، آپ کسی کو عمرہ کروا دیں اور اس کے ذریعے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام پیش کر دیں، تو یہ بھی تابعین اور اتباع تبع تابعین کی سنت ہے۔ اور جب آپ سلام پیش کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی سلام لے جانے والے کو، جس کی طرف سے سلام لے کر کے لے جایا گیا ہے، اس کو اس کے من کی مراد عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ اور جو جو وہاں جاتا ہے آپ یقین جانیے کہ نیت میں اگر اخلاص ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی محروم نہیں کرتا۔ پاکستان کا بڑا چوٹی کا ایک مفکر ڈاکٹر محمود غازی ہمارے ہاں وفاقی وزیر بھی رہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ریکٹر اور پریزیڈنٹ بھی رہے، بہت ٹاپ آف دا لائن انٹلیکچوئل آدمی۔ انہوں کی ایک کتاب ہے محاضرات، انہوں نے اس میں ابو الفیض القادری کی روایت سے ایک بالکل زندہ واقعہ 10 سال پہلے کا نقل کیا کہ اس بارگاہ سے آپ جو چاہیں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما دیتا ہے، محروم کسی کو نہیں کرتا، بشرطے کہ نیت یہی ہو کہ اس در سے سب کچھ عطا کیا جانے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جرمن نژاد ایک مسلمان تھا اور رنگت بھی جرمنوں کی طرح۔ اتفاق ایسا ہوا بے خیالی اور بے دہانی میں اس کے جیب سے بٹوا بھی گر گیا، پاسپورٹ بھی گر گیا، اس کا شناختی کارڈ وہ بھی گم ہو گیا، پیسے $5,500 تھے وہ بھی گم ہو گئے۔ اب 1-1.5 دن سے وہ بھوک کے مارے کپ کپانے لگا، وہ سوچتا رہا۔ نیا مسلمان تھا، اس نے کسی مسلمان سے پوچھا کہ اگر میں اللہ کے رسول سے انگلش میں بات کر لوں تو وہ سمجھ جائیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ تو وہ مسلمان وہ مسکرا دیا، تو کہا کہ اللہ کے بندے، جب ہم کہتے ہیں کہ حضور رحمت للعالمین ہے تو یہ تو ہر قوم، ہر نسل، ہر زمین کے ٹکڑے کے لوگوں کی بولی سمجھتے ہیں۔ آپ نیت تو کریں، آپ ارادہ تو کریں، آپ زبان سے بے شک لفظ کو نہ بھی عطا فرمائیں، تب بھی ان کی بارگاہ میں آپ کا پیغام پہنچ جاتا ہے۔ آئے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد خاموشی سے کھڑے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ ابو الفیض قادری بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کھڑا تھا، کہا اس پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی، کہا اچانک، کیونکہ مجھ سے ان کی بات ہو چکی تھی کہ یہ مسئلہ ہے، کہا اب اس نے کہا کچھ نہیں، آنسو صرف بہاتا چلا گیا۔ وہ کہا میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا ایک لمبا قداور شخص جس کا ماتھا ڈھکا ہوا اور ٹوپی اس طرح آگے بالکل اس آنکھوں کے اوپر، کہا اس کے ہاتھ میں ایک طبق ہے، ٹرے ہے، اور ٹرے یوں ہلکی سی ڈھکی ہوئی۔ کہا وہ قریب آیا، میں اس جرمن شخص کے بالکل قریب کھڑا ہوں۔ کہا جب وہ قریب آیا، اس ٹرے کے اندر اس کا پاسپورٹ، اس کا شناختی کارڈ، $5,500 اس نے بارگاہ رسالت بے کس پناہ میں التجا کی تھی کہ حضور بہت بھوکا ہوں۔
باقاعدہ اتنا کھانا اس طبق میں، وہ آیا اور اس جرمن کے ہاتھ میں یوں پکڑایا اور روانہ ہو گیا۔ ابو الفیض قادری صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا، کہا میں نے اس کو دیکھا اور اس آدمی کے پیچھے مڑ کر کے بھاگا اور اس کو فالو کرتا رہا کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ کہ جیسے ہی باب جبریل سے وہ نکلا، نکل کر کے دائیں مڑا اور جیسے ہی میں نکلا وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اللہ کا کوئی فرشتہ ہوگا، آپ کوئی سچی نیت لے کر کے جائیں، آپ دل میں کوئی اچھا ارادہ لے کر کے جائیں، آزمانے کی بات نہیں کہ آپ جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائیں، یہ ہماری اوقات ہی نہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائیں۔ دل میں سچی مراد ہو، من کی چاہت ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اس چاہت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو اور اس کی وہ حاضری، اس کی وہ چاہت پوری نہ ہو۔ اس لیے یہ شہر مدینہ دنیا کے تمام شہروں کا سردار ہے، دنیا کا سب سے بڑا شہر مسلمانوں کے لیے، عظمت والا شہر، اہمیت والا شہر، وہ یہی مدینہ طیبہ ہے۔ اور اسی لیے وہ ہمارے مسلمان بھائی جو تجارت کی غرض سے پوری دنیا گھومتے آتے جاتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ آنے جانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اور اللہ کے گھر سے ہوتے ہوئے آیا اور جایا کریں۔ اگر جاتے ہوئے موقع نہ ملے، آتے ہوئے وہاں پر جا کر کے زیارت کر لیا کریں تو ان کا یہ سفر بابرکت بھی ہو جائے گا، سفر کی لغزشوں کو بھی اللہ حضور کے دربار پر حاضری کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ اور اگر جاتے ہوئے آپ قصد فرما لیں تو یقیناً آپ کے سفر کے آغاز اور ابتدا میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید، نصرت اور تائید آپ کو شامل ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے جو ٹریولنگ شیڈول ہے اس کے اندر اس بات کو شامل کریں۔ اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ در اقدس یہ اتنا پاکیزہ رہا کہ ہمارے ہاں اکابر علماء وہ اس کی کتنی عزت کرتے تھے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کبھی بھی بولو براز، باوجود اس کے کہ مدینہ طیبہ کے اندر رہتے تھے، آپ اندر کبھی بھی نہیں جاتے تھے اپنی اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ آپ کو جب جب حاجت پڑتی تھی تب تب آپ شہر مدینہ سے نکل کر کے باہر جا کر کے اپنی اس حاجت کو پورا فرما لیا کرتے تھے۔ اور یہاں کی مشکلات اب آج کے دور میں یہ مشکلات ہیں نہیں، لیکن اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس پر صبر کرنا، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کو اپنی شفاعت کی نوید اور خوشخبری سنائی ہے جو مدینۃ المنورہ میں آ کر کے کسی تکلیف کے اوپر صبر کر لیتا ہے۔ اور کیا معاملہ ہے اہل اللہ کا۔ علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاکستان کے صف اول کے بزرگوں، محدثین اور علماء میں سے تھے۔ آپ رستے پہ جا رہے تھے، مدینہ طیبہ کی راہوں پہ اس وقت ہر طرف سیمنٹ اور ڈامر نہیں ہوتا تھا، کسی جگہ تشریف لے جاتے ہوئے آپ جوتے اتار لیا کرتے تھے ادب میں۔ بزرگوں کا یہ شیوا رہا کہ جب مدینہ طیبہ کے حدود شروع ہوتے، حرم مدینہ شروع ہوا کرتا، یہ لازم نہیں، یہ واجب نہیں، یہ اہل محبت کا طریقہ ہے، آپ جوتے اتار لیتے۔ چنانچہ آپ چلتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے خدام بھی ہیں، سب پورے کا پورا ایک لشکر جا رہا ہے۔ اچانک آپ کے پاؤں میں ایک کانٹا چلا جاتا ہے۔ جب کانٹا لگتا ہے تو آپ اس کے اوپر کسی تکلیف کا اظہار نہیں کرتے، آپ ایک دم بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو خدام ہوتے ہیں وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور سوئی ہمارے پاس ہے، ہم کانٹا نکال لیتے ہیں، آپ پاؤں آگے کر دیں۔ حضرت فرماتے ہیں یہ مدینہ طیبہ کا کانٹا ہے، اس کو پاؤں میں رہنے دو، میں اس کو نہیں نکالنا چاہتا۔ یہ تو میری سعادت ہے کہ اس کانٹے نے میرا پاؤں چنا ہے، میں اس کو نہیں نکالنا چاہتا۔ یہ اہل عشاق ان کا دین ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اور تفاسیر میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا تھا۔ تخت سلیمانی آپ نے سنا بھی ہوگا، یہ حقیقت بھی ہے۔ جنات اپنے کاندھوں پہ رکھ کر کے اس کو لے کر کے اڑتے تھے، اور اس زمانے میں وہ اڑنا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آج جہاز ہے، راکٹ ہے، دوسری چیزیں آپ اس سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ لاکھوں کا لشکر رواں دوا تھا۔ اچانک ایک جگہ آتی ہے، اور جیسے ہی وہ جگہ پہنچتی ہے
آپ حکم دیتے ہیں تخت کو نیچے اتارا جاتا ہے، آپ اس پورے ایک ٹکڑے سے پیدل رواں ہو جاتے ہیں، جوتے اتار لیتے ہیں، پورے اس ٹکڑے کو کراس کرتے ہیں، دوبارہ تخت پر سوار ہوتے ہیں۔ آپ کے خدام پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ اتنے شان و شوکت کے ساتھ، اتنے جلووں کے ساتھ اور اتنے خدام کی معیت میں ہوا میں اڑ رہے تھے، آپ ایک دم اتر گئے اور آپ نے پیدل اس صحرا میں سفر کیا؟ کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ یہ میرے خاتم النبیین آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے، ان کا مدفن یہاں ہوگا، ان کا مزار یہاں ہوگا، ان کے صحابہ کے مزارات یہاں ہوں گے، یہاں اس کے اوپر سے اڑتے ہوئے مت جانا، نیچے اتر کر کے اپنے جوتے اتار کر کے پیدل چلنا۔ میں نے اس لیے جوتے اتارے، اس لیے زمین پر اترا، اس شہر مدینہ کے ادب کی وجہ سے۔ چنانچہ یہ وہ شہر ہے کہ زندگی میں جب آپ کو موقع ملے، آپ ویسے ہی اپنے بزنس کا سفر کر رہے ہوں، آپ حرمین طیبین تشریف لے جاتے ہوں، یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عقل کے پیمانے پر رکھ کر کے سوچیں تو آپ کا پورا حج وہ مکہ المکرمہ میں ادا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے اہل عقل جو صرف عقل کی اتباع کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حج ادا ہو گیا، اب مدینہ طیبہ جانے کی ضرورت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جس نے پہلے حج ادا کیا اور حج ادا کرنے کے بعد خالص نیت کے ساتھ ہمارے دربار پر آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حج کے بعد اس کو 2 مقبول حجوں کا بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ آپ نے ایک حج ادا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ اب میرے دربار پر آ جائیں۔ فرمایا کہ وجبت لہو شفاعتی، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب پہنچے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے تو فرمایا کہ قیامت تک جو میرا امتی میری اس قبر انور کے اوپر آئے گا، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، اور قیامت میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ میرے بغل میں ہوگا۔ بغل کا مطلب اردو میں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہوگا، میرے پاس ہوگا، میں اسے اپنے قرب سے دور نہیں کروں گا۔ اور مدینہ طیبہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں ایک طرف ریاض الجنہ ہے، ما بین بیتی و روضتی، اور دوسری روایت میں آتا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو میرے گھر اور میرے اس منبر کے درمیان جگہ ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جنت البقیع ہے، سامنے جو قبرستان ہے یہ بھی جنت ہے، اور اس لیے جنت ہے کہ اس میں 12,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدفون ہیں۔ جب آپ وہاں دعا کے لیے جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ خود کو ان 12,000 صحابہ کرام بشمول ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، ان کی دعاؤں کا مصداق اور ان کی دعاؤں کا اپنے آپ کو مستحق بناتے ہیں۔ اور پھر جبل احد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ھذا جبل من جبال الجنت، یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ مدینہ طیبہ کا ذرہ ذرہ اللہ نے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک بنایا، اس لیے تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پورے مدینہ طیبہ کو اٹھا کر کے جنت میں لے جائے گا، اور یا خود اس کو جنت بنا کر کے داخل جنت فرما دے گا۔ اس لیے زندگی میں جب بھی موقع ملے، جب بھی مشکل ہو، جب بھی کوئی تکلیف ہو، ایسی مصیبت ہو کہ ٹلے نہ ٹل، جو ختم نہ ہو سکے، نہ ٹل سکے، آپ کے ذہن میں اس کا کوئی علاج نہ ہو، اس مصیبت سے جان نہ چھٹتی ہو، تو اس وقت آخری چھٹکارا اور انسان کے پاس آخری سہارا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا ہے۔ بندہ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ حاضر ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی حاضری اچھی نیت کے ساتھ ہو اور اس کی مشکل اللہ دور نہ فرمائے۔ اس لیے ہر وقت یہ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہو کہ آپ کسی کو وہاں پہنچا سکتے ہو، تو جو شخص وہاں پر جائے گا اس کی ساری عبادتوں میں خود آپ بھی شریک ہو جائیں گے، اس کی ساری دعاؤں میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے۔ حضور کا اس پر اس کی نیک نیتی اور تقوی کی وجہ سے کرم ہوا
تو اس کرم میں آپ بھی حصے دار بن جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس شہر سے محبت کرنے کی اور وہاں بار بار حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔